اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج طاق رات ہے اور ہمارا 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اس طاق رات کے صدقے سب بہنوں کو شب قدر نصیب فرمائے، ہزاروں سال کی عبادت کا اجر نصیب فرمائے اور ایک ایک کے گھر میں فرشتوں کی آمد نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میری دعا ہے یہ ان بہنوں کے لیے جو قرآن کی ہر کلاس کو شیئر کرتی ہیں اور ہر کلاس کو ایک دوسرے کو دعوت کے لیے بھیجتی ہیں۔ آج انشاءاللہ صدقہ بھی دیجیے۔ پہلا عمل، دوسرا عمل، آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص کم از کم پڑھنی ہے، ورنہ ایک پارہ تو ضرور پڑھیے، جتنا قرآن پڑھ سکیں اتنا پڑھیے، ورنہ کم سے کم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر شب قدر نصیب ہو گئی یا اگر شب قدر کی رات ہوئی تو 83 سال قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا انا، یہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شب قدر نصیب فرمائیں گے۔ جن بہنوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ صرف نوافل اسکپ کر کے درود شریف، استغفار، صلاۃ اور یہ صدقہ یہ سب کر سکتی ہیں۔ سورہ اخلاص بھی وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ رہے ہیں ہم 19واں پارہ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا۔ جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور انہیں بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہتے پھریں گے خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے آپ پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بند جائے گا، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو
ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیرا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود ہی کر دیا، اور نوح کی قوم نے جب پیغمبر کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد اور ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت ہی نسلوں کو تباہ کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں غیرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو وہ، اے پیغمبر، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپے سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يزرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جدوجہد کرو اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی نہ نقصان اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کے کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کی خوشخبری دو اور خبردار کرو کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے اور تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی ہیں، پھر اسے عرش پر استوا فرمایا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اور اس بات سے وہ زیادہ بدکنے لگتے ہیں، یعنی کافر لوگ۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لائے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی ان کی بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دیتے بلکہ شریفانہ انداز میں دیتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے رحمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ کر آتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں
اور جب کسی لغو یعنی بری چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی نہ تو اس لغو بیہودہ کام میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہیں، البتہ برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ اب یہ دعا ایسی خوبصورت ہے، باپ عام طور سے اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بنتا ہے، لیکن میری بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ وہ متقی ہوں گے تو میں ان کا سربراہ بنوں گا اور وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو کتنی خوبصورت دعا یہ سکھائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کریں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ ہمیشہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ یہ خطاب ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرتے اور اس کی عبادت نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی ان کی پرواہ نہ ہوتی۔ اور اب جبکہ اے کافروں تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ 19ویں پارے کا ربع مکمل ہوا، سورہ فرقان مکمل ہوئی، سورہ شعراء انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ساری بہنوں کو ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور ہم سب کو کھلی روزیاں برکتیں عافیتیں دے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، نمازی بنائے، ہمارے گھروں میں سکون دے، لڑائیاں جھگڑے ختم کرے اور ہماری روزی میں برکت دے۔ اور جن جن کے کرائے کے گھر ہیں اللہ انہیں اپنا بڑا گھر نصیب فرمائے اور قرض داروں کے قرضے اللہ ادا فرمائے، اور جتنی بہنوں کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔